اب جو تذکرہ غریب نواز کا ہم کر رہے ہیں کہ غریب نواز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جو تمام مخلوق کے سینے میں جب محبت پیدا کی اور مخلوق کو جو اعلان کر دیا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے کہ یہ میرا محبوب ہے، اس سے تم محبت کرو، کیونکہ اللہ اس سے محبت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، دنیا کی تمام مخلوق تم بھی اس سے محبت کرو۔ سرکار غریب نواز جب ہند کی سرزمین پر تشریف لائے، بڑی پیاری بات ہو تو حافظ عبد المقتدر قادری صاحب نے کہی کہ روضہ رسول سے چلے تو روضہ داتا گنج بخش کی بارگاہ میں حاضری دی، ایک قبر سے چلے تو دوسری قبر پر حاضری دی، یہاں تو سراسر قبر پر جانا شرک اور بدعت، اور وہ بھی محدث مدینہ جو ایک قبر سے نکلا، جسے ہند کی سرزمین ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کہتی ہے خواجہ خواجگان عطائے رسول اللہ کی عطا، وہ سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ قبر اطہر سے جب نکلے، درود پاک پڑھ لیجیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی تو قبر اطہر سے ایک قبر اطہر سے دوسری قبر اطہر پر جو تو حاضری دی اور وہاں 40 دن کا چلہ رہا۔ وہ تھا سیدنا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا جو تو مزار جو لاہور میں ہے، جب لاہور ہمارے ہند کی سرزمین پر تھا تو ایک مزار سے دوسری مزار، اگر محدث مدینہ عطائے رسول ہندوستان کا روحانی شہنشاہ اگر قبر پر حاضری دیتا ہے، اس سے بڑھ کر تعلیم اگر ہمارے پاس ہے تو پھر تو عجب معاملہ ہے۔ سرکار غریب نواز سے بڑھ کر اگر کوئی آج عالم دین ہے تو پھر تو عجب معاملہ ہو گیا اس کا، کیونکہ اس دور میں بھی سرکار غریب نواز کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ کسی نے جو تو غریب نواز سے کوئی سوال نہیں کیا کہ اس دور میں علماء نہیں تھے۔ وہ غریب نواز فرما رہے تھے کہ شاہ است حسین، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ است حسین، بادشاہ بھی اس حسین ہے، دین است حسین، دین بھی حسین ہے، دین پناہ است حسین، دین کو بچانے والا بھی حسین ہے، سرداد نداد درد دردست یزید حقا کے بنا ہے لا الہ است حسین۔ حق تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین اعظم کی ذات ہے، یہ جو تو غریب نواز فرما رہا ہے۔ اتنا بڑا عالم دین وہ اگر قبر پہ جا کر جو تو چلہ کشی کرتا ہے، جسے دنیا 811 سال کے بعد بھی پنپری چنچوڑ کے شہر میں توکلت علی اللہ مسجد میں یاد کر رہی ہے، یہ اللہ کی جو تو اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے، لیکن یہ حاصل کب ہوتا ہے یہ بتانا مقصود ہے۔ جشن غریب نواز جو منا رہے ہیں تو صرف جو تو کھیر پوری کھانے کے لیے نہیں منایا جائے گا، جشن غوث اعظم جو منا رہے ہیں تو صرف بریانی اور جو تو پلاؤ کھانے کے لیے نہیں منایا جا رہا ہے، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں تو صرف کھانا کھانے کے لیے نہیں منایا جا رہا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر جو تو نظر ڈالی جا رہی ہے، اور عوام الناس کو جو تو مسلمانوں کو جو تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کرنے والے بن جاؤ تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ یہ تو یہ جشن منا رہے ہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہوگا کہ یہ غریب نواز کا جشن مناتے شرک کر رہے بدعت کر رہے، تو میں نے سوچا کہ آج وہی ہو جائے جو اللہ رب العزت نے کہہ دیا کل من علیہ فان، سارا جہاں فنا ہونے کے لیے پیدا کیا۔ اب سب جہاں کا جہاں جب فنا ہونے کے لیے پیدا کیا گیا مسلمانوں، تو پھر ہمارا وجود کیا ہے، ہماری بقا کیا ہے؟ تو زندہ رہتے ہیں وہ جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ رہتے ہیں وہ جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔
تو اللہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں. ہم تو مرتے ہی نہیں ہیں، جو مرتے ہیں وہ سمجھ لے کیا ہے، ہم مرتے نہیں ہیں. تو اللہ نے جو تو اس لفظ موت کو ہمارے لیے ایک عظیم تحفہ بتایا ہے، ایک عظیم نعمت بتائی ہے. ابھی عظیم نعمت کیوں؟ تو ابھی جب خواجہ خواجگان کی شادی آج ہم منا رہے ہیں، عطائے رسول کی جب ہم شادی منا رہے ہیں، 811 سال کے بعد بھی دنیا سے رخصت ہوئی، تب بھی ہم جو تو عرس منا رہے ہیں، عرس مرا شادی. اور 125 سال بعد شکلمبا شریف کی سرزمین پر شہزادے غوث اعظم حضرت سید الشاہ امیر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرس منایا جا رہا ہے 14 اور 15 فروری کو. تو عجب معاملہ ہے کہ عرس جب شادی سے مقصود ہے، جب شادی مراد ہے، تو یہ شادی کیسی، مرنے پر شادی کیسی؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، سارا جہاں فنا ہونے کے لیے پیدا کیا گیا. جب تک زندہ تھے کہا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنی رب کی یعنی اللہ نے دی ہوئی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، کون کون سی نعمتوں سے انکار کرو گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا تو اے بندو، اللہ کہتا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، کون کون سی نعمتوں سے منحرف ہو جاؤ گے، کون کون سی نعمتوں کو ماننے سے انکار کرو گے. یہ اعلان زندگی میں ہو رہا ہے، اور جب آخر میں یہ اعلان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اب جلال میں آ کر جب موت واقع ہو رہی ہے تو جلال الہی جو تو جلال پر فرما رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کہ اب تو میں نے تجھے موت دے دی. کیا کہہ رہا ہے کہ اب تو میں نے تجھے موت دے دی، اب کون سی نعمت کو ٹھکرائے گا؟ ابھی بھی ٹھکرا رہا ہے نعمت کو. اس سے عظیم نعمت کون سی ہے کہ میں نے تجھے موت دے دی؟ یعنی موت کو عظیم نعمت قرار دیا گیا ہے. تعجب میں پڑ گئے علماء کرام بھی کہا جب حضرت نے جو تذکرہ چھوڑ دیا ہے نا، موت کئی نعمت بنتی ہے کیا؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب بھی تو اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا رہا ہے، اب بھی تو اللہ کی نعمتوں سے انکار کر رہا ہے. اب تو مان لے اب میں نے تجھے موت عطا کر دی. تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ آنکھ دیکھی نہیں دل ہے پہچانتا. کیسی نعمت ہے دیکھی، موت کیسی عظیم نعمت ہے. شاعر کہتا ہے کہ آنکھ دیکھی نہیں دل ہے پہچانتا، قبر میں آئیں گے جب میرے مصطفیٰ، قبر میں آئیں گے جب میرے مصطفیٰ، اٹھ کے کہہ دوں گا با احترام تم پہ لاکھوں درود اور سلام. اٹھ کے کہہ دوں گا با احترام تم پہ لاکھوں درود اور سلام. سمجھ میں آیا بات؟ کیا بات ہے، کیا نعمت ہے؟ سمجھ میں آئی؟ نہیں آیا، سمجھاؤ. سمجھ میں آئی کچھ نعمت کیا ہے؟ موت عظیم نعمت کیسی ہوئی جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت حاضر ہوئے. دیکھیے سب سے بڑا جو تو ذکر الہی کب کرتا ہے انسان؟ جب تکلیف میں ہوتا ہے. اللہ اللہ جب بولتا نا تو کب کب بولتا اللہ اللہ؟ جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے. برہان پور کی سرزمین پر گئے کیا آپ لوگ؟ جو حضرات گئے برہان پور ایم پی میں ہماری بارڈر پہ، شاید عبد المقتدر قادری گئے ہوں گے، شاید آپ بھی گئے ہوں گے. آپ گئے کیا؟ برہان پور کی سرزمین پر ایک بارگاہ ہے، بھکاری کی بارگاہ. کس کی بارگاہ ہے؟ بھکاری، شاہ بھکاری. ارے پہلے لفظ بھکاری کو تو سمجھو پھر شاہ کہنا. بھکاری کی بارگاہ، میں نے بھکاری کہا، مجھے رخمہ دے دی عبد المقتدر قادری نے. اگر شاہ بھکاری، اچھا بھکاری بھی کہیں شاہ ہوتا ہے کیا؟ بولو بولو ہوتا ہے کیا؟ شاہ بولو تو بادشاہ. غریب نواز کہہ رہے ہیں نا شاہ استو حسین ہے نا، شاہ بادشاہ. اور یہاں بھکاری کو بادشاہ، شاہ بھکاری. جب ہم نے نام دیکھا وہاں تختی پر تو سیدنا نظام الدین حسینی، حسینی سادات. کون ہے وہ؟ حسینی سادات ہے. دیکھیے موت پر تبصرہ کر رہا ہوں، آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں کہ لفظ موت جو میں نے پڑھا وہ بتا رہا